یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام نذرانہ پیش کر بڑھیا صلاۃ و سلام علیہ عشق محبوب میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں عشق محبوب گزر جاتے ہیں در حقیقت وہی لوگ سنور جاتے ہیں در حقیقت وہی لوگ سنور جاتے عشق محبوب میں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبو کی طرح گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کدھر جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کدھر جاتے عشق محبوب میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ رب العزت کی حمد باقی بڑائی فضیلت اور برتری بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت دے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صاحب حسن و جمال حسیب کسان مددگار بی بی آمینہ بلال احمد مجتبی
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکت گلدستہ درود پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی باجگل قدر باجگل احترام بزرگوں دوستوں مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے سانو اپنے نبی دی امت دے وچ پیدا بھی فرمایا اور نبی دا ذکر کرنے واسطے ساڈا انتخاب بھی فرمایا۔ تو سامعین محترم، تلاوت کلام مجید تو لے کے نعتاں نقیب صاحب نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دی گلاں سانو سنائیاں، حسن دے تذکرے سانو سنائے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں داستاناں سانو سنائیاں۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی لارین کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، عشق مصطفیٰ دا درس سانو اللہ رب العزت نے دیتا۔ اللہ نے فرمایا کل اے محبوب تسی فرمانا ہے، اے محبوب فرمان میرا ہے، آرڈر میرا ہے، حکم میرا ہے، پر سنانا تسی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تسی اپنا کلمہ پڑھن والیاں نو، اپنا کلمہ پڑھن والیاں نو، اپنے امتیاں نو، اپنے غلاماں نو اے میرا ارشاد پہنچا دیو۔ یا باری تعالیٰ کی پیغام پہنچا دیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ دے نال محبت کرنا چاہندے ہو، فاتبعونی میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت فرما لوے گا۔ تو سامعین محترم، اگر دیکھا جائے کہ اللہ دے اس فرمان دے اوتے اگر کوئی ہستیاں ایسیاں ہیں نے جنہاں نے ملو ان عمل کیتا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی ذات ہے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے تن من دھن نال ود کے کریم آقا لجپال آقا صاحب حسن و جمال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نال محبت فرمائی۔ کریم آقا نے فرمایا مال چاہیے، صحابہ کرام نے اپنا مال کریم آقا نے قدمہ کے ڈھیری لگا دیتی۔ کریم آقا نے فرمایا اولاد چاہیے، صحابہ کرام نے اپنی اولاداں نے جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ تہاڈیاں جاناں دے نذرانے چاہیے نے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جاناں بھی پیش کر دیتیاں، اپنی جاناں بھی پیش کر دیتیاں۔ تو بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے نے کہ 5 وقت نمازاں پڑھیے، عشق رسول دی خدا گل ہو رہی ہے کہ بلے شاہ فرماتے نے کہ 5 وقت نمازاں پڑھیے تے لوگی کہن نمازی، 5 وقت نمازاں پڑھیے لوگی کہن نمازی، اللہ دوے توفیق تے حج بھی کریے لوگی آکن حاجی، چڑھیا کرسی انصاف دی لوگی آکن قاضی، جنگ جت کے جے گھر نو آیا لوگی آکن غازی، بلے شاہ اونے کی کھٹیا جن یار نہ کیتا راضی، بلے شاہ اونے کی کھٹیا جن یار نہ کیتا راضی۔ بلے شاہ نے سانو درس دیتا ہے کہ اے نمازی لاکھ نمازاں پڑھ لے، اگر تیری زندگی کے اندر اتباع رسول نہیں، محبت رسول نہیں، تعظیم رسول نہیں، عشق رسول نہیں، فرمایا تیری نماز تیرے واسطے نجات نہیں بلکہ عذاب کا سبب بنے گی، نجات نہیں بلکہ عذاب کا سبب بنے گی۔ لاکھ جا کر لا اتباع رسول کی طرح حج بھی کسی کا مدہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا تن من دھن کریم آقا دی بارگاہ وچ پیش کر کے کہندے نے کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا بیٹا اسلام قبول نہیں کیتا، جنگ لگ گئی، باپ بیٹے کا سامنا ہو گیا، تو بیٹے کی تلوار کے تھلے باپ آ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وار کے تھلے آ گئے، بیٹے نے سمجھا میرا باپ ہے معافی دے دینا، تو سامنے محترم باپ کو معافی دے دیتی، وقت
گزرتا گیا اللہ نے ابو بکر صدیق کے بیٹے نو اسلام کی دولت عطا فرما چھڈی، اسلام کی دولت عطا فرما چھڈی۔ ایک دن بیٹھے کہندے ابا جی ایک وقت سی تسی بھی جنگ لڑتے سی میں بھی جنگ لڑتا سی، تسی اسلام دی ولو میں کفر دی ولو، ابا جی آپ جنگ لڑتے پے سی میری تلوار دے باہر تھلے تسی آ گئے سی، میں چاہتا تہاڈا سر انگو جدا کر سکتا سی لیکن ابا جی تہاڈی محبت غالب آ گئی میں تمہیں معافی دے دیتی۔ فرمایا اے میرے بیٹے اگر تو میری تلوار دے بار تھلے آ جانا میں کدی نہیں سوچنا کہ صدیق دا پوتے، فرمایا میں سمجھنا سی کہ اے میرے محبوب دا دشمن ہے، فرمایا میں سمجھنا سی کہ میرے محبوب دا دشمن ہے۔ میں پلک جھپکن تو پہلے ایک لمحہ سوچو وچار کرن تو پہلے تفکر کرن تو پہلے فرمایا تیرا سر تن تو جدا کر دینا سی، فرمایا تیرا سر تن تو جدا کر دینا سی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نال محبت کی تھی، اپنے ایمان کا ثبوت دیتا، اپنے عشق اور اپنی عقیدت کا ثبوت دیتا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا لوگو تسی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، میری محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرتے ہو، غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، کریم آقا نے فرمایا کہ میں سبق دس دیتا ہے ونڈ دے دیتی ہے، فرمایا اونی دیر تک تسی ایمان والے نہیں ہو سکتے، تہاڈی میرے نال محبت قبول نہیں ہو سکتی، فرمایا جنی دیر تک اپنے ماں باپ نال ود کے، اپنی اولاد نال ود کے، اپنی جائیداد نال ود کے، اپنے تن من دھن نال ود کے میرے نال محبت نہ کر لو، میرے نال محبت نہ کر لو۔ تو سامعین محترم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریف فرمان ہے، صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے، صحابی آئے انصاری صحابی آئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسی مینوں بہت سونے لگ رہے ہو، حسین و جمیل لگ رہے ہو، یا رسول اللہ میں تانوں تکدا وا میری روح سکون ملتا ہے، عقل نوں ٹھنڈک ملتی ہے، دل میرا تسلی پا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ جدوں میں اپنے گھر جانا وا مینوں چین نہیں آندا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ پھر تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہو جاواں۔ یا رسول اللہ جدوں بھی میں تانوں دیکھنا چاہنا وا میریاں اکھاں تہاڈی دید دیاں مشتاق ہوندیاں نے، یا رسول اللہ میں دوڑ کے تہاڈی بارگاہ وچ آ جانا وا، تہاڈے دیدار نال اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کر لینا وا، لیکن یا رسول اللہ ایک خطرہ ہے مینوں کہ اسی مر جاواں گے تسی وصال فرما جاؤ گے۔ کریم آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں تسی وصال فرما جاؤ گے اللہ رب العزت تانوں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اللہ پاک تانوں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، لیکن یا رسول اللہ اسی اگر جنت میں چلے بھی گئے لیکن تسی کتھے تے اسی کتھے، من دیگرم تو دیگری کہ یا رسول اللہ تہاڈی ذات بلال بلائے، یا رسول اللہ مینوں عشق ستائے جا رہا ہے، تڑپ ستائی جا رہی ہے کہ جنت میں تہاڈا دیدار کیویں کران گے؟ تو کریم آقا نے سکونت اختیار کی، خاموشی اختیار کی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنے اس غلام کو کچھ خبری سنا دیو، اگر تسی اللہ دے نال محبت کرو گے، اللہ دے رسول کی اتباع کرو گے، اللہ تعالیٰ تانوں قیامت والے حضور پاک دے نال رکھے گا، اللہ تعالیٰ تانوں قیامت والے دن حضور پاک دے نال رکھے گا۔ تو سامعین محترم کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سانوں بھی صحابہ کرام دی طرح محبت کرنی چاہیے، اپنا تن من دھن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کرنا چاہیے، ہر چیز نال ود کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سانوں محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک میری حاضری قبول و منظور فرمائے، کریم آقا دی سچی اور سچی سانوں محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد یار یار حاجی باجا قطب شریف، نعرہ تحقیق
اس انتخاب حمایتی واجب الاحترام علامہ غلام محی الدین صاحب بڑے خوبصورت انداز میں